تاریخ اسلام علماء اور فقہا کے حوالے سے بہت ہی زرخیز ثابت ہوئی ہے، لیکن ان تمام ائمہ کرام میں ایک امام ایسے بھی ہے کہ جنہیں اپنے علم و فضل کی وجہ سے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں ان کے پیروکاروں کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ، مجتہد اور عالم دین تھے۔ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے بانی تھے، جو آج عالم اسلام کی سب سے بڑی فقہ تسلیم کی جاتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نہ صرف حضرت امام ابو حنیفہ کی علمی و اجتہادی خدمات پر روشنی ڈالیں گے، بلکہ آج ہم آپ کو وہ باتیں بھی بتائیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ امام اعظم کہلائے جانے والے اس عالم دین کو جیل میں بند کر کے کوڑے کیوں لگوائے گئے؟ وہ کون سا مسلمان خلیفہ تھا جس نے آپ کو زبردستی زہر پینے پر مجبور کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ کا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ضعیف العمری کے باوجود آپ پر شدید تشدد کیا گیا؟ تو آئیے یہ سب جاننے کے لیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی پر۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، اسی لیے ابتدا میں آپ کا رجحان بھی تجارت ہی کی جانب تھا۔ لیکن اس دور کی ایک معروف علمی شخصیت نے امام ابو حنیفہ کی اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کو علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے علمی کلام، علمی حدیث اور علمی فقہ کی جانب توجہ فرمائی۔ خدا نے آپ کو بہت تیز حافظے اور عقل و شعور سے نوازا تھا، اسی لیے جلد ہی آپ کا شمار عالم اسلام کے باکمال اور پرہیزگار علماء دین میں ہونے لگا۔ آپ کے دور کے تمام ائمہ کرام، چاہے وہ امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل یا پھر امام مالک، یہ سب کے سب آپ کے قابلیت اور علمی دین کے متعارف تھے۔ مورخین کے مطابق امام ابو حنیفہ نے نہ صرف صحابہ کرام کا دور پایا، بلکہ آپ نے بہت سے صحابیوں سے حدیثیں بھی روایت کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے علم دین کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ معاش کے لیے آپ کے پاس ریشم بنانے اور ریشمی کپڑے تیار کرنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ موجود تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تعلق انتہائی خوشحال اور مالدار گھرانے سے تھا، اسی لیے آپ غریب لوگوں اور خاص طور پر اپنی شاگردوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اسلامی دور کی دو بڑی حکومتوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ پایا۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں حضرت امام ابو حنیفہ کا حکمرانوں سے اختلاف شدید نوعیت اختیار کر گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مکہ چلے گئے اور وہیں 7 برس تک مقیم رہے۔ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد آپ دوبارہ کوفہ تشریف لے آئے۔ امام ابو حنیفہ ایک راست گو، دلیر اور نڈر انسان تھے۔ وہ حق بات کہنے میں کسی کی آڑ نہ رکھتے اور ان کی یہی بات بنو عباس کے خلفاء سے بھی تصادم کا باعث بنی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنو امیہ کے خلافت کے آخری ایام میں عباسی دعوت اپنی عروج پر پہنچ چکی تھی تو مدینہ منورہ میں خاندان بنو ہاشم کے سرکردہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوا، جس میں مستقبل میں بننے والے عباسی خلفاء آصفہ اور ابو جعفر منصور دونوں شامل تھے۔ اس محفل میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ کامیابی کے صورت میں حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی جائے گی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے پشت سے تعلق رکھنے والے محمد نفس زکیہ خلیفہ ہوں گے۔ اس موقع پر اہل مدینہ کے تمام لوگوں نے اس بات کی تائید کی، لیکن جو ہی عباسی تحریک کامیاب ہوئی، انہوں نے اس فیصلے کو پس پش ڈال کر پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ آصفہ کو منصب خلافت پر فائز کر دیا۔ محمد نفس زکیہ پہلے عباسی خلیفہ آصفہ کے دور مصلیحت کے تحت خاموش رہے۔ البتہ اس کے مرنے کے بعد جب ابو جعفر منصور خلافت عباسیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو محمد نفس زکیہ نے اس کے خلاف خروج کرتے ہوئے مکہ، مدینہ اور اسی مولکہ علاقوں میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، جبکہ بصرہ اور اس کے اطراف کے شہروں پر بھی نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوستو، کراچی کے ساحل پر مدفون حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی نفس زکیہ کے صاحبزادے تھے، جو اسی دور میں اپنی خاندان کا اثر و رسوخ بڑھانے کی خاطر سندھ تشریف لائے تھے۔ ابتدا میں یہ ایک معمولی شورش کے سوا کچھ نہ تھی، البتہ جب عالم اسلام کے دو مقبول ترین ہستیوں یعنی حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ نے عراق میں ابو جعفر منصور کے بجائے امام محمد نفس زکیہ کی حمایت کا اعلان کیا تو دنیا اسلام میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ اس عمل سے محمد نفس زکیہ کی تحریک کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اور لوگ جوق در جوق اس دعوت پر لبیک کہنے لگے۔ یوں محمد نفس زکیہ خلق خدا کی ایک بڑی تعداد کو اپنا پیروکار بنانے میں تو کامیاب رہے،
البتہ فوجی عسکری معاملات میں عباسیوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ عباسی فوجوں نے مدینہ پر حملہ کر کے محمد نفس زکیہ کو شہید کر دیا، جبکہ ان کے بھائی ابراہیم بھی عباسیوں کے خلاف ایک جنگ میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد عباسی خلیفہ المنصور حضرت امام ابو حنیفہ کے جانب متوجہ ہوا، جن کی حمایت کی وجہ سے اس بغاوت کو تقویت ملی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت عالم اسلام کے ایک مقبول ترین اور عابد و زاہد شخصیت تصور کیے جاتے تھے، اس لیے خلیفہ المنصور نے آپ کو قاضی کے عہدے کی پیشکش کی تاکہ امام ابو حنیفہ کو ایک درباری ملازم بنا کر ان کی زبان کو بند کیا جا سکے۔ امام صاحب نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس منصب کی قابلیت نہیں رکھتا، جس پر منصور نے غصے میں آ کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ اب امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں واقعی قاضی کے منصب کے قابل نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ المنصور برسر دربار اپنے اس بے عزتی پر بری طرح زچ ہو گیا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیے۔ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور یہاں روزانہ آپ کو اس شدت سے 10 کوڑے لگوائے جاتے کہ آپ کا تمام جسم لہو لہان ہو جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قید خانے میں امام ابو حنیفہ پر ظلم کی اتنی پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ ظلم کسی ہاتھی پر ہوتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن امام صاحب نے صبر و شکر اور برداشت کا عالیشان مظاہرہ کیا اور اپنی موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ دوران قید آپ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دے کر شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ خلیفہ کی طرف سے دیا گیا یہ زہر پہچان گئے تھے اور آپ نے اسے پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آپ کو زبردستی یہ زہر پینے پر مجبور کیا گیا، جسے پینے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اسی حالت میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں سارے شہر بغداد آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین خضرا نامی قبرستان میں کی گئی۔ آج ایک زمانہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، صرف حنفی ہی نہیں بلکہ اسلام کے دیگر مسلک بھی آپ کا نام انتہائی ادب و احترام سے لیتے ہیں۔